السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسامہ شیخ۔ دوستوں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی بصیرت ہونے کے باوجود لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات سے بہت دور ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی بصیرت نہ ہونے کے باوجود لوگ رب العالمین کے انتہائی قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی نشست انتہائی خاص ہے، کیونکہ آج میرے ساتھ کوئی ایم این اے ایم پی نہیں، کوئی نہ سیاسی اور سماجی یا معاشی رہنما نہیں، بلکہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے قرآن کریم سیکھا دنیاوی بصیرت نہ ہونے کے باوجود۔ یہ آپ اسکرین کے اوپر قرآن طیبہ کا جو نسخہ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید انتہائی انمول ہے، کیونکہ اس کی جو لکھاوٹ ہے وہ عام انسان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ایک خاص قسم کی کوڈنگ ہوتی ہے جو کہ نابینا افراد کے لیے ہوتی ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد شاکر صاحب، جو کہ دنیاوی بصیرت نہ ہونے کے باوجود رب العالمین کا کلام نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ سیکھ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مشکور ہیں محمد شاکر صاحب، آپ نے اپنا بیش قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ دنیاوی بصیرت کب ختم ہوئی اور کیسے آپ نے یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا؟ پہلے تو السلام علیکم اور شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے سلیکٹ کیا۔ پہلے میں سائٹڈ تھا اور پھر میں نے آنکھوں میں لینس لگایا آپریشن کروا کر۔ میں پہلے گلاسز یوز کرتا تھا۔ لینس لگوانے کے بعد آنکھوں کے ریٹینا پہ اثر پڑا، یعنی آنکھوں کے پردے پر، اور اس سے میری آئی سائٹ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اسپیشل ایجوکیشن حاصل کی۔ کراچی میں گیا، میں وہاں پر ڈائریو اسکول ہے، وہاں سے میں نے اپنی تمام تر تعلیم حاصل کی، اسکول، کالج اور یونیورسٹی لیول کے ایگزامس وغیرہ دیے، اور ابھی میں ماسٹرز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے میں نے بریل سیکھی، اور ایک قابل اساتذہ میسر آئے جو خود بھی ایکسیڈنٹلی بلائنڈ ہوئے تھے کسی نہ کسی حادثے میں، اور انہوں نے مجھے بریل سکھائی۔ اس میں مجھے اردو، انگلش، عربک، میتھمیٹکس اینڈ سندھی یہ بریلز آتی ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے وہاں پر ٹیچنگ بھی کی اور ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دی کہ کس طرح سے ویژول امپیئرڈ کو پڑھایا جاتا ہے۔ شاکر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے بنائی تھی آپ کے پاس دنیاوی، اور بعد میں ایک حادثے کی وجہ سے چلی گئی، تو اس سارے مرحلے کے اندر اس یعنی کہ خاص کوڈنگ میں سیکھنے میں کتنی پریشانی آئی، اور آپ نے قرآن طیبہ کو کس طرح سیکھا؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم بریل کو دیکھا، یہ بریل کہلاتی ہے، تو فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو میں خود بھی حیران تھا اور میرے سر میں درد بھی ہوا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو مجھے زندگی بھر اسی پر ہی سروائیو کرنا ہے، اور یہ سائٹڈ لکھائی سے بالکل مختلف ہے، لیکن بس قابل اساتذہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے میں غیبی مدد ایسے آئی کہ میں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارا اور سچے دل سے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات ہمارے انتہائی قابل احترام کریم سر اور مس تہمینہ، یہ دونوں ہی اب مرحوم ہو چکے ہیں، ان لوگوں نے مجھے سکھایا۔ یہ جسٹ 6 ڈاٹس کا گیم ہوتا ہے، کوڈنگ لینگویج ہوتی ہے، اور اس کو سیکھا جاتا ہے، تو بہرحال الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں سیکھ گیا، کوئی اسے پریشانی نہیں ہوئی۔ اچھا، ماشاء اللہ جو ہیں ٹیچر بھی ہیں، تو اس کا سیکھنے سکھانے کا کیا مرحلہ ہے اگر کوئی بھائی یا بہن سیکھنا چاہے تو؟ بالکل، اگر کوئی بھی سیکھنا چاہے، وہ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، تو میں اسے آن لائن بھی آرام سے اس کو سکھا سکتا ہوں، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ایکسپیرینس رکھتا ہوں میں، تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں اس کو آن لائن ٹیچ کروں گا۔ اچھا، آپ کا کوئی مطلب کہ کوئی اکیڈمی ہے یا پھر آپ جو ہے انڈیویجول یہ کام کر رہے ہیں، کوئی انجمن ہے یا جیسے کہ آج کل ہوتی ہیں این جی اوز ٹائپ؟ ویسے تو میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، لیکن اس کے لیے پڑھانے کے لیے میں آن لائن ٹائم دے سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا یعنی کہ آج کے یعنی کہ دور کے اندر قرآن طیبہ کو لوگ سیکھنے سکھانے کے اندر مطلب کہ جیسے کہ دنیاوی بصیرت ہونے کے باوجود لوگ سیکھنے سکھانے پر توجہ نہیں دیتا، تو مطلب کہ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ قرآن پاک کے حوالے سے؟ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، اگر ہم قرآن پاک کے مفہوم پہ بھی غور کریں، پھر انسان دنیا گزر کر آئے گا اور آخرت میں قبروں سے اٹھنے کے بعد اعتراف کرے گا کہ ہم دنیا میں شاید بہت ہی کم وقت رک کر آئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا وقت ہمارا بچپن کا پل بھر میں گزر گیا، وہ ساری یادیں، سارا کھیل کود، ٹھیک ہے، اسی طرح جوانی اور سب کچھ، اور پتہ نہیں ہوتا لمحے بھر میں کب کیا ہو جاتا ہے، اور پوری زندگی بدل کے رہ جاتی ہے انسان کی۔ تو ہم جہاں سوشل میڈیا کو، موبائل میں ادھر ادھر فضول ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، تو ضرور سے قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر شامل کرنا چاہیے۔
अच्छा ये बताएगा कि अगर कोई फिजिकली तौर पर जाके सीखना चाहे तो हैदराबाद के अंदर या कराची के अंदर या फिर ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कौन सी एजुकेशन चेन है जो इस हवाले से काम करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अगर कोई स्कूल बाकायदा तौर पर स्कूल पढ़ना चाहे, हाँ कोई भी ब्लाइंड हो या ब्लाइंड होने के साथ साथ वो पार्शली कोई साइटेड भी हो ना, यानी कि जिसकी कम विजन रह जाती है, थोड़ी बहुत आई साइट होती है कि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कराची में एक बहुत मशहूर स्कूल है नुमाइश पर, कायद आज़म का मज़ार, ये नुमाइश का इलाका कहलाता है। यहीं खत्म नबूवत मस्जिद के बराबर में IRU के नाम से स्कूल है। और ये IRU बहुत पुराना सन 1922 का बना हुआ है वहाँ पर। तो उसमें हॉस्टल की भी सहूलत है, स्कूल की भी सहूलत है। इसके अलावा यहाँ हैदराबाद के अंदर राशिदाबाद इलाका है टिंडोला यार्ड से पहले, यहाँ भी IRU की ब्रांच है, यहाँ से भी सीख सकते हैं। इसके अलावा ये इंतहाई कीमती मेरे लिए इसलिए भी था क्योंकि ये इंतहाई मेरे इफ्तिखार की बात है, क्योंकि मैं ऐसे तालिब इल्म की इंटरव्यू ले रहा हूँ जिसने अपनी माजूरी को उज़र नहीं बनाया, बल्कि जो है इसको हिम्मत पकड़ी और तो ये बात सीखी, बल्कि इसके अलावा और भी जो है दीगर उलूम पे जो है काम किया। इंशाअल्लाह जो है वहाँ से रुजू कर सकें। जो ब्लाइंड अफराद हैं ख़ास तौर पे जो कुरान तो ये बात सीखना चाहते हैं, उनके लिए नादिर मौका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह आपको जो है हिम्मत अता फरमाएगा तो इस कलाम को सीखने के अंदर। आज के वीडियो के कलाम पे मैं शागिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान तय्यबा खोलें और इस कलाम पाक से हमें मनव्वर करें। मैं इस पर सूरह कहफ निकाल रहा हूँ। ये बनी इसराइल सूरत है और उसके बाद में यहाँ से सूरह कहफ शुरू होती है। 18 सूरह अल कहफ मक्की, 110 आयात, 12 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी हम 10वीं आयत देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है। ये आयत नंबर 7 है, ये आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9। अभी 10 शुरू हो रही है यहाँ से। इज़ अवल फित्यतु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये आयत नंबर 10 कंप्लीट हुई। इसका तर्जुमा है, जब वो जवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपनी हाँ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। ये कंप्लीट हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाकिर साहब, मोहम्मद सलाम साहब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।